اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ 3 دنوں سے اس خطبے کو سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، بس اللہ کا احسان ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ ثابت کرنے کو تیار ہیں، ٹیرورسٹ ثابت کرنے کو تیار ہیں، دہشت گرد ثابت کرنے کو تیار ہیں۔ ان سے پوچھئے جا کر لوگوں کہ تم کو مکے میں وہ بہنے والے آنسو اور وہ غم اور علم اور وہ دکھ اور وہ کرب اور وہ خون کے چھینٹے تمہاری نظر میں ہیں یا نہیں؟ میرے عزیز دوستو، آج حقوق انسانی کی بات کی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کا نعرہ لگایا جاتا ہے، انسانی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی بات کی جاتی ہے، اقوام متحدہ اپنا چارٹر منظور کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ضمیر کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، پرسنل لبرٹی، انسان کی شخصی آزادی کی دعویٰ کرنے والے لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ان جانثار رفقا کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ ان کے دل نے ایک بات کو سچا مانا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہی تنہا ہے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، وہ کسی کو دکھ نہیں پہنچا رہے تھے، لیکن مکے کا جبر انسانی ضمیر کی اس آزادی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مکے کا ظالمانہ سماج وہ اظہار رائے کی اس آزادی کو، اظہار خیال کی اس آزادی کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آج عقیدے اور فکر کی جنگ تھی، جبر اور قوت کے ذریعے عقیدے اور فکر کو دبایا جا رہا تھا۔ فکر کا لفظ صحیح استعمال نہیں ہے، محض سمجھانے کے لیے میں نے عرض کر دیا ہے، ورنہ وہ عقیدہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ عقیدہ ان کا اپنا فکر نہیں تھا، اللہ کے پاس سے آیا ہوا پیغام تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، نازک و حساس، لیکن اس پر آپ کو توجہ رکھنی چاہیے۔ چنانچہ جب 10ویں سال کچھ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا کیا، 5-6 اصحاب جمع ہوئے اور انہوں نے حرم مکہ کے اندر کہا کہ صاحب ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور ہماری قوم کے کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فاقہ کر رہے ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے، اس معاہدے کو جو مکے کی کعبے کی دیواروں پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ ادھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ چچا اس کو کیڑے کھا چکے ہیں، صرف اللہ کا نام اس میں باقی ہے۔ سب لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ معاہدہ جو حضور کے مقاطعے اور بائیکاٹ کا تھا، سب کچھ ختم تھا، صرف بسم اللہم اتنا لفظ محفوظ تھا۔ سب لوگ باہر نکالے گئے۔ یہ سن حضور کے لیے اگر ایک طرف خوشی کا تھا کہ سارے لوگ باہر نکلے، تو دوسری طرف بڑے حادثے کا بھی تھا کہ وہ چچا جو شروع سے حضور کا پشت پناہ تھا، جس نے حضور کی ہر موقع پر حفاظت کی تھی، حمایت کی تھی، اچانک حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور چند ہی دنوں کے بعد وہ بیوی جو رفیق زندگی تھی، جو رازدار تھی، جو سہارا تھی، جو ہر مشکل میں تسلی دینے والی تھی، حضور کو ہر پریشانی میں سہارا دینے والی تھی، وہ بھی گزر گئی۔ اسی لیے اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال کہتے ہیں، لیکن ان مع العسر یسرا، ہر دشواری کے ساتھ سہولت بھی ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے دوستو جب معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ ان کو مکے سے اٹھاتا ہے، بیت ام ہانی سے اٹھاتے ہیں، بیت المقدس لے جاتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے، ملائے اعلیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ وہ ساری تفصیلات آپ کے علم میں ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو حضور کو بذریعہ جبرائیل امین بتایا گیا تھا، وہ حضور کو آنکھوں سے دکھایا گیا ہے۔ اور ابھی جو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، افتمارونہ علی ما یرا، اے لوگوں، ایک شخص وہ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو کیا تم اس شخص سے جھگڑا کرو گے؟ تم نے دیکھا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو جو دیکھ رہا ہے کیا اس کی باتوں پہ تم شک کرو گے؟ کیا اس سے تم جھگڑا کرو گے؟ افتمارونہ علی ما یرا،
قرآن نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ حضور اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بذریعہ وحی الہی بتایا گیا تھا شب معراج میں وہ سب دکھایا گیا۔ دوسری بات، چونکہ مجھے بہت سرسری گزرنا ہے، وقت لگتا ہے کہ بھاگا چلا جا رہا ہے، مسائل اور مضامین کا ایک انبار ہے، پتہ نہیں کتنے دن اس کے لیے لگنے چاہیے، لیکن کہانی چھڑ گئی ہے اور تفصیل کے ساتھ، تو میں جلدی اجمالاً اشارے کر کے گزرتا ہوں۔ معراج کے واقعے پر جہاں تک آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لے جائے گئے اور مکے سے بیت المقدس جو ہزاروں میل کی دوری پہ ہے، وہاں انبیاء کی امامت، اس پتھر کے سوراخ میں اپنی سواری کو باندھنا، پھر تمام آسمانوں کی سیر، تمام نبیوں سے ملاقات، اور آخر میں اللہ سے ہدایتیں لے کر واپس لوٹنا، اور جب واپس لوٹنا تو مکے میں ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، ہونے والی ہے، بستر گرم ہے، زنجیر ہل رہی ہے، ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ مکے والوں میں سب سے پہلے ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کہو رات کوئی نئی بات ہوئی کہ نہیں، کوئی نئی کہانی تم نے گھڑی کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، مروب نہیں ہوئے۔ حق پر چلنے والا کانوں کے سامنے مروب نہیں ہوتا، مروب نہیں ہوئے حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہاں ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ اب اس نے مذاق اڑانا شروع کیا اور چاروں طرف کہنا شروع کیا کہ لو اب تو یہ راتوں رات ساری دنیا سے گھوم کر آ گئے۔ معاملہ سیدنا ابوبکر صدیق تک پہنچا۔ کچھ کمزور ایمان والوں کے ایمان میں تزلزل بھی پیدا ہوا۔ واقعہ بہت بڑا تھا، اس کا مان لینا کچھ کھیل نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب لوگ گئے، ان سے واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور کہے تو میں یقین نہیں کر سکتا، لیکن اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو واقعہ سچ ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں کہ آسمان سے اللہ کے پاس سے اوپر وحی آتی ہے، تو اس پر کیوں نہیں ایمان لائیں گے کہ وہ راتوں رات یہاں اور وہاں اور پوری دنیا اور کائنات کی سیر کرائے؟ یہی وہ وقت ہے جب ابوبکر صدیق کہلائے۔ اس واقعے میں آپ کو ایک ہی بات کہہ کر میں آگے گزرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بظاہر یہ واقعہ عقلی اعتبار سے بہت ناممکن ہے۔ آج کی دنیا نے اور آج کی سائنس نے کوئی مشکل نہیں رکھا اس معاملے کو۔ پرانے فلاسفہ بڑی بحثیں کرتے تھے، عالم نار ہے، کرۂ دار ہے، کرۂ زمہریر ہے، فلاں ہے، اتنی تیز رفتار سواری نہیں ہو سکتی جو وقت کی گردش سے زیادہ تیز ہو، وقت قابو میں آ جائے۔ یہ کسی زمانے میں ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے اس طرح کی بحثیں، معراج کی بحثوں کو پڑھا کرتے تھے۔ آج تو سائنس نے بہت سی چیزیں آسان کر دی ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن میں آپ کو سائنس کی روشنی میں نہیں سمجھانا چاہتا، واقعہ معراج کو قرآن کے ایک لفظ سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے اللہ کی ذات، ہر کمزوری سے پاک، عاجز سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ یہ نہیں کہا کہ محمد اللہ نے سیر کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا کہ میرے بندے نے سیر کی، یہ نہیں کہا کہ حضور گئے، یہ کہا کہ ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ جانے والے پہ شک کرنے والے لے جانے والے پر کیسے شک کرتے ہو؟ بس یہی واقعہ معراج کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات، ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات، ہر بے طاقتی اور عاجزی سے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اے لوگوں، اگر اللہ کے وجود پر، اس کی قدرت پر، اس کے کمال پر کسی کو ایمان ہے تو وہ شک نہیں کر سکتا کہ جو لے جانے والے کو دیکھے
وہ شک نہیں کر سکتا، جو صرف جانے والے کو دیکھے اس کو شک ہو سکتا ہے۔ مسئلہ جانے والے کا نہیں، مسئلہ لے جانے والے کا ہے۔ قرآن نے تمام رگیں کاٹ دی ہیں شک و شبہ کی۔ اسرا بعبدہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب رسول معراج میں جا رہے ہیں، کائنات میں کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا، لیکن جب نبی کو سب سے بڑا رتبہ دیا جا رہا ہے، اس وقت اللہ کہتے ہیں اپنا بندہ۔ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بندگی میں جتنا جھکے گا اللہ کے ہاں رتبے میں اتنا چڑھے گا۔ معراج کے معنی چڑھنا لوگوں، اور عبد کے معنی جھکنے والا۔ جو جتنا زیادہ جھکے گا اتنا ہی زیادہ چڑھے گا۔ حضور سے بڑھ کر عبدیت و بندگی میں کوئی کامل نہیں، اس لیے حضور سے بڑھ کر عروج میں بھی کوئی کامل نہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ ہے واقعہ معراج کی وہ روح۔ میں ان باتوں کو نہیں جانا چاہتا، ان کی مزید تفصیلات تو نہیں، آپ کو صرف اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو معراج کا واقعہ ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ معراج کا یہ قصہ ہو گیا، لیکن حضور پر ظلم و ستم کے پہاڑ اور بھی توڑے جانے لگے۔ طائف گئے کہ شاید طائف والے ساتھ ہو جائیں۔ طائف کے رئیسوں سے بات کی، طائف کے رئیسوں نے مدد تو کیا کرتے، شہر کے اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا۔ وہ گالیاں دے رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ آقا کی انتہائی درجے کی بے بسی کو دیکھو، آقا کی انتہائی درجے کو بے بسی کو دیکھو کہ پتھر مارے جا رہے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین میں اور جوتوں میں اوپر کا خون بہ کر جوتوں تک پہنچتا ہے، اور آقا مار کھاتے کھاتے تھک کر بیٹھ جاتے ہیں تو آنے والے آ کر بغل میں ہاتھ دے کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر جب حضور چند قدم چلتے ہیں پھر پتھر مارتے ہیں۔ ذرا سوچو نا اس کی بے بسی کو، سوچو اس کی بے بسی اور بے سہارگی کو۔ ایسے وقت میں کیا فرماتے ہیں وہ مشہور دعا ہے ہمارے حضور کی، یا ربی الی من تکلنی، یا ربی الی من تکلنی، اب ہمارے کس کے حوالے کر رہے ہیں آپ مجھے؟ ایسے ظالموں کے خیر حوالے جو کبھی مجھ ہم پر رحم نہیں کھا سکتے۔ الی من یتجہمنی، اس کے حوالے کر رہے ہیں مالک ہمارے۔ پھر بھی اگلا ٹکڑا عجیب ہے، پھر بھی اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو میں راضی ہوں اس پر، اے اللہ۔ اس عالم بے سہارگی میں بھی جہاں ایک طرف یہ کہتے ہیں مالک کس کے حوالے ہمیں کر رہے ہیں آپ، وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو ہم بھی خوش۔ فرشتے آئے، حکم دیجئے، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، پہاڑوں کو تو جوڑ دیا جائے، یہ قوم پیس کر ختم کی جائے۔ لیکن دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام حضور کو دیے، عجیب سی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے دو نام حضور کو دے دیے۔ کون سے؟ ایک رؤوف اور ایک رحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور میں رحمت بھی ہے، رافت بھی ہے، شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، انسانوں کے لیے فکر مندی بھی ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے رسول لگتا ہے کہ ان لوگوں کے غم میں، جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ان لوگوں کے غم میں آپ گھٹ گھٹ کر اپنی جان دے دیں گے اگر وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے۔ مومن پر تو رافت و رحمت ہے ہی، غیر مومن کے لیے بھی یہ فکر مندی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا نہیں، اہل طائف کو برباد نہ کرنا، نہ جانے ان میں کون اور ان کی اولاد میں کون اللہ کا موحد بندہ نکلے گا اور آگے اسلام کی بات لے کر چلے گا۔ اللہم اہد قومی، اے اللہ میرے قوم کو راستہ دکھا دے۔ میری قوم کہا ان کو بھی، جو طائف والے جنہوں نے ابھی کفر ان کے اندر تھا، شرک ان کے اندر تھا، جو حضور کو تکلیف پہنچا رہے تھے، ان کو بھی کہا میری قوم کو اللہ ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، بے علمی ہیں،
نادانی سے یہ سب کر رہے ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رافت کی وہ شان ہے. اس طرح طائف گزرا. اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی. حضور کی تکلیفوں کی کوئی انتہا نہیں رہی. قرآن نے بعض جگہ عجیب عجیب تصویر کھینچی ہے، لیکن وہی وقت کی کمی بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ جب جانچ میں ڈالے گئے لوگ اور اس طرح جانچے گئے، ایسی کڑی آزمائش میں ڈالے گئے، چیخ پڑے مومن متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد. بس اس قدر بے چین و پریشان ہو گئے، قوت برداشت جواب دے گئی اور بے چین ہو کر پکارا متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد. جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب، گھبرائیے مت، بس آ چلی اللہ کی مدد. ضرور بتایا تھے میں نے، میلوں میں، حج کے بازاروں میں، منی اور عرفات میں گھومتے اور اپنی بات کہتے. اسی میں کچھ لوگ غالباً بڑے مشرف صحابی ہیں. ہر مہاجر جب مدینے گیا ہے انہی کے گھر میں ٹھہرا ہے. ان کے گھر میں عورتیں نہیں تھیں، اس لیے لوگ جتنے لوگ جاتے تھے بے بیوی والے، بے بال بچوں والے وہیں ٹھہرتے تھے. ان کے گھر کا نام ہی ہو گیا تھا بیت العزاب، کنواروں کا گھر. حضور بھی جب تشریف لے گئے تو پہلے انہی کے یہاں ٹھہرے. مجھے یاد پڑتا ہے سیدنا کلثوم ہی تھے ابن الحدم، ان کو خبر ملی، یہ ملے حضور سے، اور شاید مدینے کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. اگلی دفعہ 7 افراد آئے اور اگلی دفعہ 70 افراد آئے، جس میں 2 خواتین بھی ہیں. اور مدینے والے نبوت کے نام سے نامانوس نہیں تھے، یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے. یہودی انتظار میں بیٹھے تھے نبی کے، آخری نبی کے. اللہ کو انصار کے مقدر میں یہ بات ڈالنی تھی. 70 افراد نے کلمہ پڑھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک کام کیا، بتانا دیتا ہوں میں آپ کو. حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا کہ جاؤ تم مدینے میں رہنا، جو لوگ اسلام لا رہے ہیں ان کو قرآن پڑھانا اور ان کو دین کی سمجھ پیدا کرنا. یعنی سب سے پہلا کام جو مدینے کے لیے ہمارے آقا نے مکے رحم کے کیا ہے، 2 کام کیا ہے. ایک تو مسلمانوں میں اجتماعیت قائم کرنے کے لیے ہر قبیلے، ہر محلے کا ایک نقیب مقرر کیا ہے، اور دوسرا کام ایک مدرس اور ایک استاد بھیجا ہے جو ان کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دے. کاش کے مسلمان آپ اپنے لیے ان دونوں چیزوں کو اسوہ بناتے کہ کوئی مسلم آبادی بغیر اجتماعی وجود کے اور بغیر امیر و سردار کے نہیں رہ سکتی، اور کوئی مسلم آبادی کسی معلم اور استاد سے خالی نہیں رہ سکتی. چھوٹے چھوٹے ان واقعات میں جو آپ کے لیے عبرت کا سامان ہے، میں خاص کر اس کو دہراتے چلنا چاہتا ہوں. چنانچہ مصعب بن عمیر تشریف لے گئے اور 12 نقبہ حضور نے مقرر فرمائے جو اس اپنے زیر اثر علاقے کی مسلمانوں کی اجتماعیت کے امین و ذمہ دار تھے. یہ نقبہ تھے صاحب. مسلمانوں کا اجتماعی وجود و لازم، جائز نہیں کہ مسلمان بغیر امیر و سردار کے رہے. حرام ہے کہ تم انتشار کی زندگی گزارو. نہ انفرادیت حلال، نہ فرقہ بندی حلال. انفرادیت بھی حلال نہیں، فرقہ بندی بھی حلال نہیں. تم کو بہر قیمت، چاہے حکومت تمہارے ہاتھ میں ہو یا نہیں ہو، اقتدار کی بات تمہارے ہاتھ میں ہو یا نہیں ہو، تم کو اجتماعی اور جماعتی زندگی گزارنا تم پر واجب ہے. مدینے میں اس وقت حکومت مسلمانوں کی نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، لیکن مدینے کے مسلمانوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بغیر امیر و سردار کے زندگی گزاریں. یہ عبرت کا سبق ہے آپ کے لیے. آپ انتشار کا شکار ہیں. ہر شخص اپنی جگہ منمانی کرنے کو سب کچھ اہم سمجھتا ہے، کسی کو اپنا امیر و سردار ماننے کو تیار نہیں. تفریقہ اور آپ کے پاس ہے. نہ جانے کتنی پارٹیاں آپ بناتے ہیں صاحب. پارٹیوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں.
یاد رکھیے کہ مدینے میں اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ تھے اور دونوں ایک دوسرے کے محارب تھے اور جنگ دونوں میں چل رہی تھی. اوس کا خاندان الگ اور خزرج کا خاندان الگ، لیکن خاندان اور برادریوں کی جنگوں کو مٹایا حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمے کی وحدت کی بنیاد پر امت کی وحدت پیدا فرمائی. یہ اتنی بنیادی اہم بات ہے جس کو کبھی مسلمانوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تم ذات اور برادریوں کی لڑائی لڑتے ہو. ابھی میں انگلینڈ گیا تو وہاں تماشا دیکھا. مسلمان تو ہیں، یہ ہندی ہیں، یہ بنگلہ دیشی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ وہاں انگلینڈ کے گورے ہیں، یہ حبشی ہیں، یہ عرب ہیں، یہ شامی ہیں اور یہ فلاں ہیں. اور ہندوستانیوں میں پھر یہ گجراتی ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں. اور گجراتیوں میں پھر یہ سورت کے ہیں اور یہ بھروچ کے ہیں. اور سورت اور بھروچ میں بھی پھر یہ ماٹھی والا کے ہیں اور یہ فلاں بستی کے ہیں، فلاں بستی کے ہیں. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس طرح برادریوں اور علاقائی تقسیم نے انگلینڈ میں جہاں بڑی تعداد میں تم آباد ہو چکے ہو، تمہاری کوئی اجتماعی حیت برقرار ہے. حالانکہ وہاں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ تم اپنی اجتماعی حیت پیدا کرو اور کلمے کی وحدت کی بنیاد پر ایک امت بنو. یہاں بھی لڑائی وہی لڑتے ہیں ہم. یہ شمال کا ہے، یہ جنوب کا ہے، یہ مشرق کا ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ جناب والا بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ آسام کا ہے، یہ اڑیسہ کا ہے، یہ یو پی کا ہے، اور یہ جناب والا مدھیہ پردیش کا ہے، یہ کرناٹک کا ہے، اور یہ کیرلا کا ہے، اور یہ تامل ناڈو کا ہے، اور یہ آندھرا کا ہے. اے لوگوں، امت جسد واحد ہے. امت جسد واحد ہے. اس کو تفریق کی قینچیوں سے کاٹو مت لو. ہمارے حضور امت کو ایک بنانے آئے، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے آئے، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے آئے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آئے. اور ہم نے ٹکڑے کرنے کا سبق سیکھا ہے. نہ جانے کتنی تنظیمیں اور کن کن ناموں پر ہیں. آج میرٹھ میں قریشی اور انصاری کی لڑائی تم نے کی، وہی میرٹھ جہاں ہاشم پورہ اور ملیانہ موجود ہے. مگر ہاشم پورہ اور ملیانہ سے عبرت نہیں پکڑنے والوں نے اب بھی 1 کروڑ روپے کی مالیت کا نقصان کیا. اس جگہ میں یہ قریشی ہیں اور یہ انصاری ہیں. اس کے بعد بھی تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تم پر اترے. اس کے بعد بھی تم چاہتے ہو کہ تم پر وہ چیزیں تم پر نازل ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے وعدہ کی گئی ہیں. کبھی اپنی طرف جھانک کے دیکھو. وہی مدینہ جہاں اوس و خزرج دست و گریباں تھے، وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ کی وحدت نے ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور ایک امت اور ایک جماعت بنا دیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس قدر فکر مند تھے کہ ابھی مدینے حضور گئے بھی نہیں ہیں، نئے نئے لوگ اسلام لائے ہیں، لیکن ان کے لیے دونوں کام حضور نے کر دیے. ایک تو یہ کہ امت اگر علم سے دور رہی، امت اگر قرآن سے دور رہی، امت اگر تفقہ فی الدین سے دور رہی تو یہ امت کبھی امت نہیں بن سکے گی. دوسرے کہ اگر امت کو اجتماعیت کے شیرازے میں باندھ نہیں دیا گیا تو یہ ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی امت یہ کبھی امت نہیں بن سکتی اور کبھی اپنا فرض ادا نہیں کر سکتی. خیر صاحب، تو اس طرح لوگ گئے. اب آہستہ آہستہ مکے سے لوگ جانا شروع ہوئے. آج یہ گئے، کل وہ گئے، پرسوں وہ گئے. جانا بھی آسان نہیں تھا، عجیب مصیبت تھی. مکے کے لوگ آسانی سے وطن بھی نہیں چھوڑنے دے رہے تھے. آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے پر رہنے کی بھی اجازت نہیں، دین کی دعوت کی بھی اجازت نہیں، اور جناب اور اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم گھر چھوڑ دو. ایک خاتون ہیں حضرت ام سلمہ جو بعد کو ام المومنین بنی. حضرت ابو سلمہ ان کے شوہر ہیں، ایک بچہ ان کا ہے. جب اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مکے سے مدینہ جانے لگتے ہیں تو ام سلمہ کے خاندان والے آ گئے اور ابو سلمہ کے خاندان والے آ گئے.
ابو سلمہ سے کہا کہ تم کو جانا ہو تو جاؤ، یہ بچہ تو میرے خاندان کا ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں۔ اور ام سلمہ کے خاندان والے آئے، کہا کہ یہ تو میرے خاندان کی بیٹی ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں۔ چنانچہ زبردستی بچہ چھینا گیا اور زبردستی بیوی چھینی گئی۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میرے لیے دونوں راستے ہیں، لیکن میں بیوی اور اولاد کی محبت کو اپنے دین کی محبت پر قربان کرتا ہوں اور میں ہجرت کو کروں گا۔ بیوی کا حال یہ ہے کہ روزانہ مکے کے کنارے آ کر زار و قطار روتی ہیں۔ کافی عرصہ گزر گیا، پھر اللہ نے اس کا موقع دیا کہ وہ بمشکل تمام کسی طرح چھپ کر وہاں سے مدینے آتی ہے۔ ہجرت کا یہ سلسلہ جاری رہا، بہت سے ایسے المناک واقعات پیش آئے، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا جب طے ہوا کہ حضور کو جانا ہے۔ کفر اپنی سازش میں اپنے انتہا کو پہنچ گیا۔ دارالندوہ میں بیٹھک ہوئی اور طے کیا گیا کہ ہر خاندان کے اہم افراد مل کر ننگی تلواروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں اور آج رات کو ختم کر دیں، اس چراغی کو بجھا دیں۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے یہاں گئے، دوپہر کو گئے، کہا کہ مجھے حکم ہو گیا ہے کہ اب میں اس شہر کو چھوڑ دوں۔ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ الصحبہ، مجھے ساتھ رکھیے میرے آقا۔ فرمایا کہ ہاں۔ جیسے حضور نے ہاں کہا، انہوں نے مارے خوشی کے رونا شروع کیا، زار و قطار۔ 2 اونٹنیاں تیار رکھی تھی انہوں نے، کہا ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے یا رسول اللہ۔ تفصیلی واقعات ہیں، غار ثور میں جا کر رات کو حکم ہوا کہ نکلو رسول، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، ننگی تلواروں کے ساتھ، چپ چاپ مت نکل جاؤ، بیک ڈور سے مت نکل جاؤ، سامنے سے نکلو، مٹی کا غبار ہاتھوں میں لے لو، اس طرح پھینکو کہ ہر ایک کے سر پہ پڑے، چپ چاپ بھی نہیں نکلنا، عجیب اللہ کی آزمائش ہے اور اللہ پہ اعتماد و توکل کی انتہا ہے، نبی کے ایمان کی جانچ ہے۔ ننگے قدم کسی طرح دبے قدم نکل جاتے نہیں، اس طرح نکلیے کہ سب کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہو۔ حضور نکلے اس شان کے ساتھ، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا، کسی نے دیکھا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد کوئی آنے والا آیا، کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ تو نکل گئے۔ انہوں نے جھانک کے کیوڑ سے دیکھا تو دیکھا کہ حضور اپنی چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں بستر پر۔ حضور تو تھے نہیں، وہ سیدنا علی تھے۔ حضور نے سیدنا علی کو اپنی جگہ لٹا دیا تھا، اپنی چادر اڑا کے لٹا دیا تھا اور کہا تھا کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور علی بھی ویسے ہی بہادر لیٹ گئے اپنے آرام سے۔ ایک واقعے میں عبرت کا اتنا سامان ہے۔ لوگوں نے کہا غیر کا آواز ہے یہ، آرام سے بیٹھو، تو سوئے ہوئے اپنے کمرے میں۔ لیکن جب صبح ہوئی، سیدنا علی نے کواڑ کھولا تو دیکھا کہ ارے یہ تو علی ہیں، حضور نہیں ہیں۔ اور علی کو کیوں دیکھا تھا حضور نے؟ آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ ذرا سا اگر کسی دوست سے جھگڑا ہو گیا اور اس کے 5000 روپے آپ کے پاس ہوں تو اب تو اس کو واپس ہرگز نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری امانت و دیانت کا حال ہے۔ ہمارے آقا کا نمونہ یہ ہے کہ وہ سارے دشمنان مکہ جو حضور کو دشمن جانتے لیکن اپنی امانت حضور کے پاس رکھتے، اور رات کو جب حضور چلنے لگے تو سیدنا علی کو ساری امانتوں کی پوٹلیاں حوالے کی اور کہا کہ تم سب کو حوالے کر کے آنا۔ سیدنا علی نے یہی کیا۔ حضور غار ثور پہ تشریف لے گئے۔ آپ میں سے جن کو اللہ نے موقع دیا ہوگا، دیکھا ہوگا انہوں نے کہ ایک بیضاوی انداز کی ایک چٹان، نیچے اتنا سا کھلا ہوا، میں گیا تو لیٹ کر مجھے جانا پڑا، اور اندر جائیے تو بالکل ایک لیٹنے کی ایک جگہ۔ حضور وہاں تشریف لے گئے۔ بخاری کی روایت کے مطابق دشمن تلاش کرتے کرتے اتنا قریب آیا کہ ذرا جھانک کے دیکھتا تو حضور کو دیکھ لیتا۔ سیدنا ابوبکر پریشان ہوئے، اپنے لیے نہیں حضور کے لیے۔ یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اب ہمیں دیکھ لیا جائے گا۔ آپ
پر وہی قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو ابو بکر، کیا جملہ ہے، حالات سے گھبرا جاتے ہو لوگوں، ذرا ذرا پریشانیوں میں پریشان ہو جاتے ہو، کیسی نازک گھڑی ہے، دشمن تلواریں لیے کھڑا ہے، جان لینے کو ہے، ایک مشکل سے 2-3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہے، ایسے وقت میں حضور فرماتے ہیں کیا اعتماد ہے، کیا اللہ بھروسہ ہے، فرماتے ہیں ابو بکر ان 3 ساتھیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو، ما تقول فی ثلاثۃ ثالثہم اللہ، یا ان 2 ساتھیوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ایک لفظ میں پتہ نہیں کتنی حکمت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن مجھے تو سمیٹنے کی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس لیے بات نہیں روکتا ہوں، صرف آپ کو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پر انتہائی درجے اعتماد اور دنیا کی ساری مادی قوتوں کی استحقاق کہ کائنات میں کوئی چیز ہم کو بگاڑ نہیں سکتی، ضرر نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا حکم نہ ہو، یہ ہے خلاصہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا۔ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہو تو کرو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا ٹکڑا کلمے کے پہلے ٹکڑے کی دلیل ہے لوگوں، کلمے کا پہلا ٹکڑا یہ کہتا ہے کہ اللہ جس کو بنانا چاہے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، وہ چاہے تو آمنہ کی گود کے یتیم کو، وہ چاہے تو سڑکوں پر لوگوں سے گالیاں سننے والے کو، وہ چاہے تو لوگوں سے مار کھانے والے کو، وہ چاہے تو اس مظلوم اور بے سہارا کو، وہ چاہے تو اس مفلس اور فقیر کو، وہ چاہے تو کائنات میں پوری کائنات انسانی میں سب سے افضل ترین بنا کر قیامت تک اس کا کلمہ چلوا دے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ رفع ذکر کی کہانی اگر کسی کو دیکھنا ہو، کبھی کوئی ایمان نہیں لایا تھا تو آج اس کو ایمان لانا چاہیے کہ کن حالات میں یہ بات کہی گئی تھی اور آج کس طرح حضور کی نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ قرآن نے جب لا الہ الا اللہ ہی کہا تھا کوئی تیرا بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، بس چاروں طرف قاتل گھرے بیٹھے ہیں، نہیں بگاڑ سکتے میرا۔ یہ سبق ہے حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت۔ یہیں پر پھر میں اس بات کو دوہرا دوں جو پہلے دن میں نے عرض کیا تھا، اللہ نے یہاں اتنے بڑے بڑے معجزے حضور کے ہاتھوں پہ دکھائے، اے میرے عزیزو آسان تھا حضور کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی، جو راتوں رات مکے سے بیت المقدس حضور کو پہنچا سکتا ہے، کیا وہ مکے سے مدینہ نہیں پہنچا سکتا تھا؟ مگر 7 دن تک مسلسل عرب کے تپتے ہوئے انتظار میں، تیز دھوپ میں چلنے والے یہ مسافر، طرح کی تکلیفوں سے گزرنے والا یہ مسافر اتنی مشقت کے بعد مدینے پہنچتا ہے، راستے کی بھوک اور پیاس اور تکلیفوں کے بعد اور دشمنوں کے خطرے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ نہیں کیا، ورنہ معراج کو تو ہم معجزہ کہہ کے گزر جائیں گے، لیکن راہ دین میں مشقت اٹھانے کا مزاج جو اتنے لوگوں سے ملنا تھا، خدا کی قسم حضور کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہم کو اور تم کو سکھانے کے لیے۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ حضور اتنی مصیبت اٹھاتے، لیکن امت کے لیے عبرت کا سامان تھا، امت کے لیے درس عبرت تھا، امت کے لیے سبق تھا کہ اے امت کے افراد یاد رکھنا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مشقتوں اور دشواریوں سے گزرنا ہے، جب نبی گزرے تو تم کیوں نہیں گزرو گے؟ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ مدینے میں روز انتظار ہے، روز انتظار ہے، صبح صبح سارے مدینے کی آبادی باہر نکل آتی ہے شہر سے، اب آئیں گے تب آئیں گے، دیکھتی ہے گرد و غبار اڑا کے نہیں، اور جب سورج تیز ہوتا ہے، دوپہر کڑی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ لوگ ساحل میں جاتے ہیں۔ وہ دن بھی وہی تھا، وہ دن بھی وہی تھا، کئی
دن کے انتظار کے تھکے مادے لوگ پھر جب دوپہر کا وقت گزرا وہ سب اپنے گھروں کی طرف واپس ہوئے. اتنے میں ایک آواز آئی. ایک یہودی بہت ہی چیخ کر اور پکار کر بولا, اے ابناء القریہ, اے مدینے والوں دوڑو, تمہارا مقصد تم پر پہنچ گیا ہے. حضور تشریف لائے اس شان کے ساتھ کہ حضور ہیں, حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں, مگر ہماری اباؤں اور قباؤں پر, ہماری پگڑی اور امتیاز پر, ہمارے بیج اور ہمارے اس پر نظر رکھنے والوں, اہل مدینہ نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا. پریشان تھے کہ ان میں سے کون ہے حضور. سب کھڑے سلام تو کر رہے ہیں لیکن حیران تھے کہ حضور کون ہے. حضرت ابو بکر کا ادب دکھاتا ہوں تم کو. سیدنا ابو بکر نے جب دیکھا کہ یہ سب کے سب پریشان ہیں کہ ہیں کون حضور اور کون ہے ان کا خادم, سیدنا ابو بکر نے اپنی چادر لی اور حضور کے سر پہ سایہ کیا تاکہ دھوپ نہ پڑے. اور یہی وہ لمحہ تھا کہ اہل مدینہ نے پہچانا کہ اچھا یہ ہے ہمارے آقا, یہ ہے ان کے رفیق غار صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. بڑے قصے ہیں. پہلا کام یہ ہوا کہ مسجد بنی قباء کی, پھر چلے اور بنو سالم میں جمعہ پڑھا. سب نے اپنے یہاں روکنا چاہا. فرمایا انہا لمأمورہ, میری اونٹنی کو اللہ کا حکم ملا ہوا ہے, یہ خود جہاں ٹھہرے گی ٹھہرے گی. سہل سہیل کے مربط پر, ان کے کھلیان پر جا کر کے وہ ٹھہری. حضور اترے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ٹھہرے. حضرت ابو ایوب نے کہا یا رسول اللہ, مجھے بڑا خراب لگتا ہے کہ میں اوپر کی منزل میں رہوں, آپ نیچے کی منزل میں رہیں. ادب کی بات بھی سمجھتے جائیے. فرمایا ہمارے آقا نے کہ ابو ایوب ٹھیک تو ہے لیکن میرے پاس تو ہر وقت لوگوں کا آنا جانا ہے, میں اوپر ٹھہروں گا تو لوگوں کو زحمت ہوگی, اس لیے کوئی حرج نہیں, تو اوپر رہ, میں نیچے رہتا. آداب بھی سکھاتے جا رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر. مدینے میں حضور کا قیام ہوا. سب سے پہلے مسجد نبوی بنی. حضور بھی پتھر اٹھا رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ ارے حضور پتھر اٹھا رہے ہیں, آپ چھوڑ دیں حضور, ہم اٹھا لیں گے. فرمایا کہ نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, میں بھی تمہارے ساتھ شریک رہوں گا. بڑے اس میں نظمیں کہی گئی اس موقع پر. مسجد نبوی بنی. نبی نے اپنا گھر پہلے نہیں بنایا, نبی نے مسجد بنائی. کوئی بھی مسلم کالونی جب آباد ہو تو پہلے وہاں فکر کرنا چاہیے کہ مسجد بنے, پھر مسلمانوں کا گھر بنے. اگر آپ عبرت سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سبق آپ کے لیے ہے, اس لیے کہ مسلم آبادی کی پہچان اور شناخت, اس کی مرکزیت مسجد سے قائم ہوتی. مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا, یہاں تک کہ دوستوں سن 2 ہجری آیا, بدر کی جنگ ہوئی. میں نے کتنا کچھ چھوڑ دیا بیچ میں آپ کو. فوراً میں بدر کے میدان میں لے چلا. بدر میں حضور کے لیے ایک چھپری ڈالی گئی. حضور اس چھپر کے نیچے, عریش کے نیچے تشریف فرما ہیں. ابو بکر صدیق پیچھے ہیں. 313 کی پونجی سامنے ہے, ادھر 1000 کا قافلہ سامنے ہے. بہت لوگوں نے ابو جہل کو بھی سمجھایا, سب کو سمجھایا کہ واپس چلو. سب تیار ہو گئے تھے. ابو جہل نے کہا کہ نہیں, ہم تو چلیں گے وہاں, ہم تو یہ جشن کریں گے, وہ کریں گے, وہ کریں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اسی میں ایک محبت کی کہانی بھی آپ کو سنا دوں, ایک بڑے مزے کی محبت کی کہانی بھی. جب صفیں مسلمانوں کی لگ گئی, ادھر کفار کی لگ گئی, حضور نے ہر صف میں گھوم کر صفوں کو سیدھا کیا. ایک صحابی ذرا آگے بڑھے ہوئے تھے, سب سے آگے نکلے ہوئے تھے. حضور نے اپنے نیزے کی انیں ان کے پیٹ کو چھلائی اور کہا پیچھے ہٹو. وہ بھی عجیب و غریب شخص تھے. نے کہا اچھا آپ نے میرے پیٹ پر نیزہ لگایا, مجھے تکلیف پہنچی, میں تو آپ سے قصاص لوں گا. سنیے, بدلہ لوں گا میں. آپ کیا کرتے جناب, پوری فوج آپ کے پاس ہے, اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو نیزے کی انی میرے پیٹ کو چھلائی, اس سے مجھے تکلیف پہنچ گئی, اس لیے میں آپ سے انتقام لوں گا, بدلہ لوں گا, مجھے قصاص دیجیے. 2 باتیں معلوم ہوئی کہ ہر فرد امت کا اسلامی قوانین کے بارے میں اتنا باشعور تھا, اتنا حساس تھا, اتنا جانکار تھا, اور زمین
بندہ تھا کہ وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے سامنے بھی مروب ہونے کو تیار نہیں تھا، حق کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ تم خوشامدوں میں لگے ہوئے لوگوں، حکومتوں اور اصحاب اقتدار کے قاتلوں، آج بیٹھو تو لگتا ہے کہ تمہارے بس میں ہو، تو تم ان کرسی اقتدار پر بیٹھنے والوں کو خدا بنا دو، معاذ اللہ۔ بہرحال صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا۔ حضور نے کیا کیا؟ سینہ کھول دیا، کہا کہ لو انتقام لے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا آگے بڑھے اور لپٹ کر حضور کے سینے کو بوسہ دینے لگے۔ حضور نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، جنگ کا میدان گرم ہے، پتہ نہیں میں شاید شہید ہو جاؤں گا، ممکن ہے زندگی کی آخری سانس ہو، میرا جی چاہا کہ اس بہانے میں مرنے سے پہلے میری جلد آپ کی جلد کو مس کر جائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ کس بہانے سے انہوں نے آپ نے تماشا دیکھا کہ ایسا بہانہ نکالا انہوں نے کہ حضور اس سے تو انکار کر ہی نہیں سکتے کہ میں بدلہ لوں گا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلیجہ کھول دیا اور صحابی نے جا کے حضور کے بدن سے لپٹ گئے، حضور کے سینے مبارک پر بوسہ دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے جب موت آئے تو اس سے پہلے جسم میں کسی اور کو آپ کے بدن کو چھوا ہوا۔ حضور نے دعا فرمائی۔ آگے حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور روتے تھے زار و قطع، اور بڑے ناز کے ساتھ کہہ رہے تھے، دونوں باتیں ایک ساتھ لفظوں میں، بدر میں اور حنین میں۔ پتہ نہیں حنین تک پہنچی یا نہیں، جلدی سے بات کہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا کی ہے سو سنو، کیا دعا ہے؟ اے اللہ، میں اپنی آخری پونجی لے کے آ گیا ہوں، الفاظ نہیں ہیں، تھوڑا سا بدلے ہوئے ہیں، اگر یہ نہیں رہے تو لن تعبد فی الارض، اے اللہ پھر اس زمین پر آپ کی عبادت نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ معاذ اللہ، کوئی قادیانی نبی آنے والا نہیں تھا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے جو پونجی تھی حضور کی پونجی تھی، اور حضور کے بعد معرفت الہی اور اللہ کی بندگی کا کوئی دوسرا بندوبست نہیں ہوتا ہونا تھا۔ اس لیے نبی پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس پونجی کی حفاظت نہیں فرما دی تو اب تو اس دنیا میں آپ کی بندگی کرنے والا آنے والا نہیں ہے۔ حضرت بار بار جوش میں دعا مانگتے، چادر جو حضور کے جسم اقدس پہ تھی گر جاتی کاندھوں سے، حضور حضرت بکر پیچھے کھڑے اس چادر کو اٹھا کے حضور کے بدن پہ ڈال رہے ہیں۔ آخر میں سیدنا بکر نے کہا یا رسول اللہ بہت ہوا، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، جنگ چھڑی جو ہوا سو ہوا، میں کہاں ان کی تفصیلات میں جاؤں، سب آپ جانتے ہیں، مال غنیمت کا مسئلہ بھی آیا، اس کی تقسیم کا بھی اصول اترا نازل ہوا۔ یہ بدر کا واقعہ جو ہے دراصل اسلامی تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے۔ رمضان کی 17 تاریخ اور جمعے کا دن سن 2 ہجرت کے دوسرے سال یہ واقعہ پیش آیا اور تاریخ بہت بالکل بدل گئی۔ بدر کا قصہ ہوا، یہاں پر نبی جھکا ہے، محتاج ہے، گر بھی رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ وہ جرنیل ہے جو فاتح ہے۔ اور حنین میں جب یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اور حنین کے دن کو بھی مت بھولیے گا کہ جس دن تم لوگوں کو تمہاری گنتی کی زیادتی نے عجب میں ڈال دیا تھا، مگر تمہاری گنتی تمہارے کام نہیں آئی۔ دونوں واقعے یاد رکھیے گا، یہاں تھوڑی گنتی ہے، زار و قطار میں ہو رہا ہے بدر کا فاتح، اور عجزداری کے ساتھ مالک کے سامنے سر جھکا رہا ہے، وہاں اس کی بہت بڑی تعداد ہے، شکست ہوتی ہے، فوج نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اکیلا نبی میدان جنگ میں کھڑا ہوا، آج خالی ہی فوج کا سپہ سالار میدان نہیں چھوڑتا، آج نعرہ لگاتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جرنیل جس نے بدر کو فتح کیا تھا، فتح و کامیابی کے بعد سر و سجود ہے مالک کے سامنے، اور آج
بزدل نہیں بنایا. یہ سبق ہے تمہارے یا نہیں؟ مشکلات دونوں ہو سکتی ہیں، کبھی جیتو گے کبھی ہارو گے، لیکن جیت میں تکبر کا شکار مت ہو جانا اور کبھی ہار پر نا امیدی اور مایوسی کا شکار نہ ہو جانا. افراد اور قوموں کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. بہادر اور مومن وہ ہیں جو فتح کے وقت بھی اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہوں، اور جو کسی شکست و ہار کے وقت بھی وہ یہ سمجھیں یہ ہار عارضی ہے، ہم نے بازی ہاری ہے، ہم نے جنگ نہیں ہاری ہے. مایوس نہ ہو، ہمت قائم رکھیں، چلو آگے بڑھتے ہیں. احد میں جو ہوا آپ کو معلوم ہے. جنہوں نے جبل الرومات کو دیکھا ہے، اس اسٹریٹجک پوائنٹ کو، وہ حضور کی زبردست سپہ سالاری کی داد دیں گے. مجھے الحمدللہ دیکھنے کا موقع ملا، اب تو موجود نہیں. اس جبل الرومات کی حفاظت نہیں ہو سکی. لوگ مرے، شہید ہوئے، خود حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی گرہ گھس گئی، اور حضرت ابو طلحہ نے اپنے دانتوں سے اس کو نکالنا چاہا تو نکلا، لیکن دانت بھی ان کے نکل گئے. کیسے مبارک تھے وہ دانت لوگوں، جو حضور کے چہرے اقدس سے زخم کو صاف کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے. ان انت الا اصبع دمیتی، ان انت الا اصبع دمیتی، ایک انگلی تو ہے تو اللہ کے راستے میں تو خون آلود ہوئی ہے. اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچی ہے وہیں پر. ایک دو واقعہ آپ کو چھوڑا سناتا ہوں. حضرت نضر ابن حارث کی بات یاد دلاتا ہوں آپ کو. نضر ابن حارث کا ایک عجیب کردار ہے احد کی لڑائی میں. جب لوگ ہوش و حواس کھو چکے ہیں، دشمنوں نے یہ اعلان کر دیا کہ حضور شہید کر دیے گئے، حضور شہید کر دیے گئے. نضر ابن حارث ادھر سے آتے ہیں، کیا ہے تم لوگ کیوں اس طرح کھڑے ہو؟ لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں مگر بے ہچ ہو، ہوش ختم ہے لوگوں کا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ حضور شہید کر دیے گئے. کہا کہ اگر حضور شہید کر دیے گئے تو ہم کو جینے کا کیا حق ہے، چلو ہم بھی شہید ہو. اس طرح انہوں نے مجمع کا رخ موڑا. اگر حضور شہید ہوئے تو ہمیں زندہ رہنے کا حق کیا ہے؟ اور ایک جملہ ان کا بڑا عظیم ہے، اگر محمد شہید کیے گئے تو کیے جائیں، رب محمد شہید نہیں ہوا ہے صلی اللہ علیہ سیدنا. حضور شہید ہوئے ہوں گے لیکن حضور کا رب تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مرا. اس نے دوبارہ پھر جنگ کا کایا پلٹا. احد میں جبل رومات سے ہٹ جانا ایک سبق دے دیا گیا. خندق میں ساری دنیا جم کے آ گئی تھی. خندق ہے بنو قریظہ کی سازش. باہر سے حضور کے الفاظ میں ایک کمان میں ساری مخالف قوتوں کے تیر آ گئے تھے. اللہ نے وہاں بھی کامیابی عطا فرمائی. خیبر ہوا. حدیبیہ کی صلح کو آج بڑے غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں. جو لوگ حدیبیہ کی صلح کو بہت ذکر کرتے ہیں وہ وہی حدیبیہ کے میدان میں بیعت الرضوان کو بھول جاتے ہیں، جہاں لوگوں نے اپنی جان دینے کا عہد کیا تھا. حدیبیہ کی صلح نے دروازہ کھول دیا ملاقاتوں کا اور ملنے اور جلنے کا. بے شک اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اسلام خود ایک قوت ہے، اور جب تک آج جو کچھ میں نے پرسوں بتایا تھا، جو کچھ سازشیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح سے بھی ہو اسلام کے ساتھ ایسی صورت کرو کہ لوگ مسلمان سن کے سمجھے کہ ٹیرورسٹ ہے، اسلام سن کے سمجھے کہ ٹیرورزم ہے، یا اسلام پر دہشت گردی کا لیبل لگانے کی جو سازش ہے وہ اسی لیے ہے کہ آج پورے مغرب میں جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اگر اسلام کی تسلیم بگاڑی نہیں جائے گی تو مغرب کی اس مایوس انسانیت کو سوائے دامان محمدی کے کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. وہ مایوس انسان جو گھر سے مایوس ہے، بیوی بچوں سے مایوس ہے، جس کے پاس عزت و آبرو کا کوئی تصور نہیں، جس کے ہاں شادی کا کوئی تصور نہیں، جس کے ہاں فیملی لائف کا کوئی تصور نہیں، وہ آج دن اور رات صرف کمانے کی دھن میں مارا جا رہا ہے. پریشان ہے کہ کمائی ہوئی دولت کہاں خرچ کریں گے. ان سے جا کے پوچھو ان کی مایوسی، اور پھر منشیات میں ان کا سہارا اور ہیروئن کی سپلائی. میرے عزیز دوستو، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے
کہ وہ چلے مدینہ منورہ اور ہمارے آقا کے قدموں میں سر رکھ کے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو راستہ دکھا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور ان کو اٹھا کر کلیجے سے لگا لیں گے کہ تو میرا غیر نہیں ہے، تیرے ہی لیے تو میں آیا ہوں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ تو جناب والا یہ اس طرح خندق بھی گزرا اور مکہ فتح بھی ہوا، اور مکہ کی فتح میں بھی رسول نے اعلان کر دیا لوگوں پریشان مت ہو، تم نے مجھے گالیاں دی تھیں، تم نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، تم نے ہماری پیٹھ پہ اوڑی ڈالی تھی، تم نے ہمارے گھر میں غلاظت ڈالی تھی، تم نے ہمارے ساتھیوں کو پتھریلی سڑکوں پہ گھسیٹا تھا، تم نے سب کچھ کیا، لیکن جاؤ جاؤ تم سب جاؤ، میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یعنی میں نہ صرف یہ کہ میں تم سے انتقام نہیں لوں گا، نہ صرف یہ کہ میں تم کو سزا نہیں دوں گا، بلکہ میں تم کو ملامت بھی نہیں کروں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم کو تمہارے پچھلے کاموں پر ملامت بھی نہیں کی جائے گی، جاؤ جاؤ زبان سے بھی تم کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو، یہ اعلان دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح مکہ فتح ہوا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے واقعات اس بیچ میں اور پیش آئے۔ ہاں موقع ہے کہ ادھر میں چلوں، میں تو آپ کو سمیٹ کر دوسری طرف لانا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ۔ حضور تشریف لائے مدینے میں، جب حضور پہلے شروع میں آئے، یاد رکھو مدینے میں بنو اوس کے لوگ تھے، بنو خزرج کے لوگ تھے، یہ بنو قریظہ تھے، یہ بنو قینقاع تھے، یہ بنو نذیر تھے، یہ بنو عوف تھے، یہ بنو فلاں تھے۔ کچھ عرب مشرک تھے اور کچھ یہودی تھے، یہودیوں کی کوٹھیاں تھیں، وہ عربوں کا استحصال کرتے تھے، ان کو جنگ میں مشغول رکھتے تھے، ہتھیار دیتے تھے، اور ہتھیاروں کے بدلے میں ان کی محنت کی کمائی سمیٹ کے لے جاتے تھے۔ یہ سودخوار مہاجنوں کی کوٹھیاں تھیں۔ جب ہمارے آقا تشریف لائے تو پہلا کام کیا کیا؟ وہ تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ حضور نے ان تمام قبائل کے ساتھ پہلے معاہدہ کیا، وہ معاہدہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور بہت سے معاہدات کا مخطوطہ بھی مل گیا ہے، اور حدیث کی صداقت کی دلیل ہے کہ اور بہت سے معاہدات کا مخطوطہ بھی مل گیا ہے، اور حدیث کی صداقت کی دلیل ہے کہ جو ٹیکسٹ اور متن ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھے ہیں، جس کو روایت کے ذریعے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے، آج جو وہ مخطوطات ملے ہیں تو مخطوطے کی عبارت، اس منسکرپٹ کی عبارت اور ان صحابہ کی روایت کی، ان محدثین کی روایت کی ہوئی روایت کے الفاظ یکساں ہیں لوگوں۔ یہ بھی معجزہ ہے ہمارے آقا کا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی محنت کی، اور الوثائق السیفیہ کے نام سے اور کئی عرب مصنفین نے بھی بعد کو اس پر کام کیا ہے، مخطوطات کی تصویریں بھی دی ہیں۔ ان معاہدات میں جو حضور نے اصول دیا ہے، ہمارے لیے آج کے حالات میں میرے نزدیک بڑی اہمیت اس کی ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے مذہب اور عقیدے پر زندہ رہے گا۔ کیا عجیب بات، کوئی کسی کو جبر کر کے مذہب نہیں، جو ان کے مذہبی شاعر ہیں اپنے شاعر کو وہ کرتے رہیں گے۔ بنو اوس کے لیے ان کا دین، بنو فلاں کے لیے ان کا دین، بنو فلاں کے لیے ان کا دین، اپنے اپنے مذہب پر لوگ چلتے رہیں گے۔ باہر سے اگر کوئی خطرہ ہوگا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہ متحدہ قوت باہر سے